حکم تھا کہ آخری جو 1500 محفلوں کا جلسہ ہوگا وہ رائچور میں مرکزی اجلاس ہوگا. مجھے بات یاد ہے اور حضرت بھی اس بات کو یہاں بھی یاد رکھیں گے اور قیامت میں بھی یاد رکھیں گے. میں نے عرض کیا تھا اگر آپ مجھے 1500 محافل میں ہر جگہ بلائیں گے میں حاضر رہوں گا. یہ لفظ نہیں ہے, یہ جملہ بازی نہیں ہے. ہماری زندگیاں ہیں ہی رسول اللہ کے. اس کے علاوہ ڈیوٹی ہے کیا؟ اس کے علاوہ کام ہے کیا؟ ہم نے روٹیاں کھائی ہیں حضور پاک کے نام پر, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, تو پھر گن بھی گائیں گے اسی دربار کا. ہماری تاریخ نہ لی جائے, ہمارے لیے لوازمات نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے مقرر ہیں, بڑے خطیب ہیں, ان کی ڈیٹ لینے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے. نہیں میاں, آج کے اس اجلاس میں یہ گواہی دے بعد میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہ میری تعریف کے لیے نہ ہم نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ کیا, کچھ نہیں. بس وقت کی قلت ہوتی ہے. وقت جب آ پڑے, جب ضرورت پڑے, ہم تو گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں. جلسہ کیا ہے؟ گلشن رضوی کے اراکین اور تمام ذمہ داران, کیا آپ نے یہ عہد کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو, اللہ نے جو فرمایا کہ تم میری طرف ایک بالشت بڑھو گے تو تمہاری طرف رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. تم اگر چل کے آؤ گے تو رب کی رحمت دوڑ کے لے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے خصوصیت عطا کی ہے. کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تھوڑا اظہار بھی کرتا ہے تو 10 گنا ادھر سے زیادہ آ جاتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اب تو نہ رو کہ اے غنی عادتیں سگ بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. انہوں نے عہد کیا تھا 1500 جلسے کرنے کا, انہوں نے عزم کیا تھا 1500 محافل کے انعقاد کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سارے اس اہل سنت و جماعت کے علاقوں کو کہ انہوں نے 1500 کہا ہے اپنی طرف سے, اور نبی پاک کی طرف سے پورے جلسے پوری محفلیں کتنی ہوئی ہیں اعلان کر دیا گیا. 1500 نہیں 3000 محافل کا انعقاد. صحیح بات ہے, 3000 سے زیادہ محافل کا. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو رحمت پروردگار اور رحمت کونین, رحمت سرور کونین, اس سے آگے بڑھ کر کے تمہارے کاموں پر انعام و اکرام کی بارشیں فرما دیتے ہیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے, محبت کس کو کہتے ہیں, محبت کس کو کہتے ہیں, تو کہا بہت ہی اچھی مثال ہے, کہا محبت اس کو کہتے ہیں محبوب کے قلیل کو, محبوب کی چھوٹی سی چیز بظاہر چھوٹی لگتی ہو اس کو بہت بڑا سمجھنا اور اپنی بہت بڑی چیزوں کو ہلکا سمجھنا, یہ محبت کی علامت ہے. میں یہ 1500 محافل کے انعقاد کے عزم کے بعد یا 3000 جلسے کر لیے ہوں گے انہوں نے, یا میں بھی اگر 2 سال 3 سال کے اندر 100 جلسے کر لیا ہوگا, بظاہر یہ ہم کو لگتا ہے بہت بڑا کام ہے. نہیں, نبی پاک کی محبت کے سامنے یہ چونٹی برابر بھی کام نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کاموں کو حضور کی بارگاہ میں چھوٹا سمجھیں. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام سے پوچھا جائے, ایک خاتون ہے, ایک خاتون احد کے میدان پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. طبرانی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے لاشوں کے پاس سے, اور لاشوں سے اس کی جو ٹکراؤ ہو رہی تھی, کبھی باپ ٹکرایا, کبھی بھائی ٹکرایا, کبھی شوہر ٹکرایا, کبھی بیٹا ٹکرایا. 4 رشتے کسی عورت کے ایک جگہ پر مر جائیں تو وہ تو ماتم کا کیا حال کر دیتی ہے. نہیں, آخری جب اس کا ٹکراؤ ہوا کسی لاش سے, اس عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے. عورت کی بات کر رہا ہوں, عورت کی بات. عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے, بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ 4 جس کے رشتے ختم ہو گئے اور وہ عورت رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی. جب صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول قریب ہیں, کہا نہیں مجھے دکھاؤ. جب قریب لے کر کے گئے
حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھک کر کے دامن کو پکڑ لیا اور پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جنن، اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ جس نے باپ وار دیا، جس نے بیٹا وار دیا، جس نے بھائی وار دیا، جس نے شوہر وار دیا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑی قربانیاں دی، بہت بڑی قربانیاں دی۔ اس عورت سے پوچھو تو کہتی ہے، اس سے پوچھا گیا یہ سب قربانیوں کی بجائے تو چاہتی کیا ہے؟ کہتی ایک بار مصطفیٰ کریم مسکرا دے، ان کا مسکرانا بہت بڑا ہے، میری قربانیاں بہت چھوٹی ہیں۔ آج ہمارے یہ اجلاس یہ سب بہت چھوٹے ہیں اور ہم یہ سب چیزیں برداشت کریں گے، ہم سفر بھی برداشت کریں، ہم اسٹرگل بھی کریں، اپنے وقت کی قربانیاں دیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے محبت رسول